لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله۔ جی میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النحل آیت نمبر 75 کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے باطل معبود جو پتھروں سے بنائے گئے، مورتیوں سے بنائے گئے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء، رسول اور اولیاء اور صلحاء بھی ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کسی کام نہیں آنے والے، پھر پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور سورۃ السبا آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ جس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتیں تو آپ ہی کے لیے علم میں ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 116 اور 117 میں، جس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ بنا لو، خدا بنا لو؟ تو وہ جواب دیں گے، جواب میں عرض کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہے۔ تو جس نبی کو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا بیٹھے ہیں، یعنی عیسائی کرسچین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرنے لگے ہیں، تو ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری الذمہ ہو جائیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا، ان کا نگران تھا، بعد میں یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، اب تو اللہ ہی ان کا نگران ہے۔ اور اولیاء اور صلحاء کی گواہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 17 اور 18، فرمایا اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے تھے انہیں ان سب کو جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے، بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، یعنی جب ہم خود تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بات کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے اللہ کے سوا ہمیں اپنا ولی اور کارساز بنا لو؟ کہ دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی، ان میں جمادات، پتھر، لکڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں جو کہ غیر عقل ہیں، ان سب کی عبادت کرتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ بہت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو یہ خدا کے اللہ کے معبود بنا بیٹھے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا بیٹھے، جنات کو معبود بنا بیٹھے، ان کے پجاری ہو گئے، ان کی پوجا کرنے لگے، تو ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا کیا حکم دیا تھا، یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہو رہے تھے؟ اور قیامت کے روز مشرکوں اور شرکاء کی حالت ذات پر قرآن پاک کا ایک تنزیہ تبصرہ بھی آپ سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ اور سوال کیا ہونے والے ہیں؟ آیت نمبر 25 میں سنیے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمانبردار بن گئے ہیں۔ اور قیامت کے روز مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسے کہ سورۃ المومن آیت نمبر 84 سے 85 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، کیونکہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ اور مشرکوں کے لیے قرآن پاک کی دعوت فکر سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 63 سے 64 تک، ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی آسمان سے جیسے کہ بارش کی کثرت، یا ہوا پتھر کے ذریعے سے عذاب، یا امر و احکام کی طرف سے ظلم و ستم جیسے دھنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے۔ ہر تکلیف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، تمہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تم اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنی، ان سے اپنی مرادیں مانگنی، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی سے کچھ مانگنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں ضرور ان کی پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی زندگی میں ہی توبہ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، نمبر 2 ہے کہتے عام کے ذریعے ان کی تباہی نہ ہو، نمبر 3 ہے آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2216۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلاف اور انشفاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ تو یہ سب قرآن پاک کی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ المومنین آیت نمبر 84 سے 89 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کی ملکیت میں ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو بنا دیتا ہے
اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم کو کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی معبود یعنی عارضی معبود جو ہیں کہ بے جان میں جان ڈال سکتے ہیں، کہ کسی کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس عرش کا مالک اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، کہ پھر وہ ان کو جن کے اوپر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے ایسی چیزوں کو کیوں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اور سورۃ النمل آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری آیت ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ، کہ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو زمین ہے ساکن ہے اور ثابت ہے، نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا، بلکہ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے جو کہ زمین پر میخوں کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سب کچھ بنا سکتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، سب کا مالک ہے۔ تو ہمیں کثرت سے کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بعد ہماری آخری ایپیسوڈ ہوگی شرک اصغر کے مسائل کے اوپر، کہ وہ چھوٹے چھوٹے کون سے شرک ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، جس کی وجہ سے ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں اور جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔